ملتی ہے وہ غم میں کیسے کیا کرنے. آج بھی ہمارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینے کا احساس ہو جائے وہ خوف کر جائیں گے انشاءاللہ. ڈر کے جئیں گے. مرنا تو ایک دن ہے, ہر ایک کو مرنا ہے. کسی ہاسپٹل کے بستر پر یا گھر کے بستر پر پاؤں رگڑ کر مرنا ہے. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی گلی میں ہماری موت آنی ہے. میں کہتا ہوں نوجوانوں, جب مرنا ہی ہے تو نام مصطفیٰ پر کیوں نہ مرے, حضور پاک کا پرچم بلند کر کے کیوں نہ مرے. اس لیے کہ موت یہی ہے, موت وہ بھی ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کا حاصل کلام کیا تھا, ان کی زندگی کا خلاصہ تھا. ارے میرے عزیزوں, دو صحابہ ہیں, دو صحابہ ہیں, یہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش. اللہ اکبر. احد کی جنگ کا اعلان ہو چکا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکل کر آئے. کہاں؟ احد کے میدان میں. صبح فجر کے بعد میدان میں جانا ہے. رات کو دو قریبی ساتھی ہیں, حضرت سعد اور عبداللہ بن جحش. بہت قریبی دوست تھے, اٹھنا بیٹھنا ساتھ تھا, کھانا پینا ساتھ تھا, کہیں پر بھی جانا آنا اور تجارت کو سب ساتھ ساتھ کرتے تھے, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بہت پرانے ساتھی ہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش دونوں بیٹھ جاتے مصلی بچھا کر. حضرت سعد کہتے عبداللہ میں دعا کروں گا تو آمین کہے گا, اور عبداللہ بن جحش کہتے سعد میں دعا کروں گا تو آمین کہے گا. دونوں کی دعائیں سنو ذرا, دونوں کی دعائیں سنو. نوجوان آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ دونوں قریبی دوست ہیں. کل صبح ان کو جنگ کے میدان میں اترنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے عرض کرتے مولا, کیونکہ ان کے دوست آمین کہنے والے اور یہ دعا کر رہے ہیں. دعا کیا کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں رب العالمین, کل جب تیرے نبی پاک کے ساتھ یہ تیرا ساتھ میدان میں اترے گا, تیرے نبی پاک کی عظمت کی حفاظت کے لیے, اسلام کی بلندی کے لیے, جب میں میدان میں اتروں تو مشرکین کی طرف سے جو سب سے بڑا پہلوان ہوگا مولا اس کا مقابلہ میرے ساتھ کرا دینا. یہ نہیں کہ چھپ کر کے ادھر سے ماروں گا ادھر سے جاؤں گا. سعد بن ابی وقاص دعا کر رہے ہیں جو سب سے بڑا پہلوان ہوگا مولا میرا اس سے سامنا کرا دے. میں کبھی اس کو دائیں سے ماروں, کبھی بائیں سے ماروں, کبھی سامنے سے ماروں, کبھی پیچھے سے ماروں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, پھر اس کے سینے پر چڑھ کر اسلام کا پرچم بلند کروں, میرے نبی پاک کا نعرہ لگاؤں. یہ دعا تھی. اور عبداللہ بن جحش آمین کہہ رہے تھے, آمین کہہ رہے تھے. اب جب دعا ختم ہوئی عبداللہ بن جحش کہتے اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کرو. میرے عزیزوں, کھیل نہیں ہے یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ بن جحش ہاتھ اٹھاتے ہیں, کہتے اے رب العالمین, تیرا یہ عبداللہ تیرے نبی پاک کی عظمت کے لیے کل صبح اترے گا, میدان میں جائے گا, جب دشمنوں سے مقابلہ ہو. اے رب کریم, تیرے نبی کی محبت اور عظمت میرے دل میں بسی ہے. میں جب میدان میں جاؤں صفوں میں گھر جاؤں, خواہش کو دیکھو دعا, صفوں میں گھر جاؤں, کوئی مجھے ادھر سے مار رہا ہو, کوئی ادھر سے مار رہا ہو, کوئی سامنے سے مار رہا ہو, کوئی پیچھے سے مار رہا ہو, کوئی اوپر سے مار رہا ہو, یہاں تک کہ میرے جسم کے ٹکڑے کرو, پھر بھی ہر ایک ٹکڑے سے میں تیرے نبی کی محبت بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ دعا ہے. مجھے ہر جگہ سے زخمی کیا جا رہا ہے اور مولا میں ہر زخم پر نبی نبی کہہ رہا ہوں, تیرے نبی پاک کی محبت بیان کر رہا ہوں. دونوں نے دعا کی, دونوں نے آمین کیا, آمین کہا. صبح جب ہو گئی, صفیں لگ گئی, توجہ چاہتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں سب کو جمع کیے ہوئے تھے اور اچانک دوپہر سے پہلے یہ جنگ چھڑ گئی اور مشرکین کی طرف سے جب یہ آمنا سامنا ہوا, دونوں دعاؤں کا اثر تو دیکھو. حضرت سعد بن ابی وقاص جو رات کو دعا کر رہے تھے, اتفاق ایسا ہی تھا مشرکین کی طرف سے اس پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہوا جس کی طاقت کا حال یہ تھا. اس زمانے میں وہ شخص مشہور تھا کہ وہ تنہا 1000 لوگوں سے لڑ سکتا ہے. وہ حضرت سعد کے مقابلے میں آیا, لیکن کیا ہوا, حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر اٹھائے, کبھی اس کو دائیں سے مارا, کبھی